محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک امیر زادے نے ایمرجنسی وارڈ میں ایک غریب مریض کو دھکا دے کر اپنی باری پہلے لی۔ غریب مریض کی پرچی نیچے گر گئی۔ جب امیر زادے نے حقارت سے وہ پرچی اٹھا کر دیکھی تو اس پر اس کے اپنے باپ کا نام اور گھر کا پتہ لکھا تھا۔ وہ بھاگ کر بیڈ کی طرف گیا، لیکن جب اس نے مریض کا چہرہ دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ مریض دراصل میں اسٹڈی روم میں داخل ہوا۔ دل کی دھڑکن 100 کی رفتار سے دھڑک رہی تھی۔ ابھی دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ کچھ دیر پہلے ہی میری آنکھ کھلی تھی اور ملازم نے آ کر بابا جان کا حکم نامہ سنایا تھا کہ وہ اسٹڈی روم میں بلا رہے ہیں۔ جب ہی وہ اس طرح اسٹڈی روم میں بلاتے تھے، میری کوئی نہ کوئی غلطی ضرور ہوتی تھی۔ ابھی مجھے بیٹھے وہاں کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب کمرے کا دروازہ ایک بار پھر کھلا تھا اور بابا جان اندر داخل ہوئے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا، جبکہ وہ مجھے نظر انداز کیے سیدھا جا کر اپنی کرسی پر بیٹھے تھے اور ہاتھ کے اشارے سے مجھے بھی بیٹھنے کی تلقین کی تھی۔ ان کے چہرے کے زاویے بتا رہے تھے کہ اس وقت وہ بے حد غصے میں ہیں۔ میں دل ہی دل میں خیر کی دعا کرنے لگا تھا۔ چند لمحے کمرے میں خاموشی رہی تھی اور پھر بابا جان مجھے دیکھتے ہوئے بولے، دوپہر کے 2 بج رہے ہیں، تم اب جاگے ہو؟ مجھے معلوم ہی تھا کہ ہماری بات یہیں سے شروع ہوگی۔ میں فوراً بولا، رات کو گھر دیر سے آیا تھا، آپ جانتے ہیں اگزام ہونے والے ہیں تو تمام دوست ساتھ مل کر ہی آج کل تیاری کر رہے ہیں۔ سوتے سوتے بہت ٹائم ہو گیا، اس لیے صبح وقت پر آنکھ نہیں کھل پائی۔ آگے سے خیال کروں گا۔ میری بات سن کر وہ بولے، ضریاب کو جانتے ہو؟ میں نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ آنکھوں میں اجنبیت طاری ہو گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اچھے طریقے سے معلوم ہے ضریاب اور تمہارا کیا معاملہ چل رہا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اگر یہ معاملہ میڈیا تک پہنچا میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ جتنی محبت میں تم سے کرتا ہوں، اس سے کئی زیادہ عزیز مجھے میری عزت ہے۔ یہ مقام، یہ رتبہ مجھے ایسے ہی بیٹھے بٹھائے نہیں ملا، کمانا پڑا ہے۔ اگر تمہاری وجہ سے کچھ بھی خراب ہوا، ایک بات یاد رکھنا، میں تمہاری شکل نہیں دیکھوں گا۔ بابا مزید کچھ کہتے اسی پل ان کا موبائل فون بجنا شروع ہو گیا تھا۔ مجھے نظر انداز کر کے انہوں نے موبائل کو کان سے لگایا تھا۔ ابھی وہ ہیلو کہتے، شاید دوسری طرف سے کوئی بہت بری بات بتائی گئی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑے ہو گئے تھے، آنکھوں میں پریشانی کے آثار چھلکنے لگے تھے۔ وہ فوراً بولے، تم ہسپتال پہنچو، میں کچھ دیر میں آ رہا ہوں۔ ہاں، پیسوں کی پرواہ مت کرو، پرائیویٹ ہسپتال لے کر جاؤ۔ یہ کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا تھا۔ میں بھی ان کے ساتھ ہی کھڑا ہوا تھا اور حیرانی سے بولا، بابا جان خیر ہے، کیا ہوا ہے؟ وہ بولے، اپنی ماں کو کہنا ہسپتال پہنچ جائے، میں تمہیں ہسپتال کا نام اور ایڈریس ٹیکسٹ کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ہڑبڑی میں نکل گئے تھے، جبکہ میں حیران و پریشان کھڑا ان کی حرکت دیکھ رہا تھا۔ آج سے پہلے میں نے بابا جان میں اتنی تیزی نہیں دیکھی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے جذبات پر قابو رکھنے والے انسان تھے۔ جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تھا، اس وقت بھی انہوں نے بہت ہی سمجھداری اور ٹھہراؤ کا مظاہرہ کیا تھا، مگر اب اچانک رد عمل نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میرے موبائل فون پر ٹیکسٹ آ گیا تھا، جس میں ہسپتال کا نام اور ایڈریس موجود تھا۔ میں نے وہ ایڈریس اور نام امی جان کے نمبر پر فارورڈ کیا تھا اور انہیں کال کر کے صرف اتنا ہی بولا تھا کہ بابا جان نے حکم دیا ہے کہ آپ اس ہسپتال پہنچ جائیں۔ مجھے لگا تھا امی جان پوچھیں گی کیوں، کس لیے، مگر ان کا بھی ایک ہی رد عمل تھا۔ وہ بھی ہڑبڑا کر ہی بولی تھی، ہاں ہاں میں جا رہی ہوں، تم گھر رہنا اور ناشتہ کر لینا۔ وہ ماں تھی، انہیں میری ہر وقت فکر ستاتی رہتی تھی۔ اتنی پریشانی میں بھی وہ میرا کھانا پینا نہیں بھولی تھی۔ کہنے کو میری ماں پارٹیز میں جاتی تھی، اپنی من مرضی کرتی تھی،
مگر اس کے باوجود انہوں نے گھر کو بہت اچھے طریقے سے مینیج کیا ہوا تھا۔ میں اب اسٹڈی روم سے باہر آ گیا تھا اور ڈائننگ روم میں داخل ہوا تھا۔ ارادہ ناشتہ کر کے یونیورسٹی جانے کا تھا۔ وہاں آج مجھے فیس بھرنی تھی، پڑھائی تو ممکن ہی نہیں تھی۔ میں یہ کام آج کر سکتا تھا۔ میرے بیٹھتے ہی ملازمین نے ناشتہ لگانا شروع کر دیا تھا۔ شاید امی جان کا ہی کوئی حکم تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد میں ناشتہ کرنے میں مگن ہو چکا تھا۔ دل و دماغ میں اب امی بابا کے انداز چل رہے تھے۔ آخر کون ہسپتال داخل تھا جو یہ دونوں اس طرح سے برتاؤ کر رہے تھے؟ ناشتہ کرنے کے بعد میں سیدھا پورچ آیا تھا، گاڑی نکالی تھی اور یونیورسٹی روڈ کی طرف گامزن ہو گیا تھا۔ دماغ میں دو خیال تھے، ایک زریاب اور ایک بابا جان۔ آخر بابا جان کو زریاب کے بارے میں علم کیسے ہوا؟ اس نے خود آ کر بابا جان سے شکایت کی یا معاملہ کچھ اور ہے؟ ایک لمبے مسافت طے کر کے میں یونیورسٹی پہنچ گیا تھا۔ گارڈ کو کارڈ دکھایا تھا اور سیدھا فیس بھرنے کے لیے کاؤنٹر کی طرف بڑھا تھا۔ میں جیسے ہی وہاں پہنچا نظر زریاب پر گئی تھی جو پہلے ہی اپنی سہیلیوں کے ساتھ موجود تھی۔ کالی چادر سر پر جمائے دیکھنے میں وہ بے حد خوبصورت لڑکی تھی، لیکن اس کی بدقسمتی وہ میری نظروں میں آ گئی تھی، جو اس کے لیے بالکل بھی اچھا ثابت ہونے والا نہیں تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی سیٹی گم ہو گئی تھی، جبکہ میں اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، میرے باپ سے شکایت کرو گی؟ اتنی ہمت آ گئی ہے تم میں؟ میری بات سن کر اس کا ہاتھ کپ کپایا تھا، مگر وہ خود پر قابو رکھ کر بولی، ہاں کروں گی۔ جب تم میرا جینا حرام کرو گے میں تمہاری فیملی کو ہی تمہاری شکایت کروں گی۔ تم کیا سمجھتے ہو میں غریب ہوں خاموش رہوں گی؟ تم جیسے امیر زادے کی بدتمیزی برداشت کروں گی؟ یاد رکھنا، غریب ہوں لیکن جاہل نہیں، مجھ میں عقل شعور موجود ہے، کس طرح خود کی حفاظت کرنی ہے اور تم جیسے انسان کو عقل دینی ہے، یہ سب مجھے بہت اچھے طریقے سے آتا ہے۔ ابھی صرف تمہارے باپ سے تمہاری شکایت کی ہے۔ اگر تم نے میرے ساتھ کچھ بھی غلط کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں سیدھا پولیس کمپلین کروں گی۔ میں تمہاری باتیں بالکل بھی برداشت نہیں کروں گی۔ انسان کی ایک حد ہوتی ہے، مگر تم جیسے انسان کی کوئی حد بھی نہیں ہے، اور میں حد پار کرنے والوں کو سیدھا کرنا بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ میری سائیڈ سے جانے لگ گئی تھی، جبکہ میں نے اس کا بازو پکڑا تھا اور اسے دیوار سے لگا دیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہاں موجود کوئی بھی لڑکی میرے قریب نہیں آئے گی۔ سبھی کو معلوم تھا کہ میں کتنا خطرناک انسان ہوں۔ میں اس کا گلا دباتے ہوئے بولا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے باپ تک پہنچنے کی؟ تمہاری اور میری لڑائی یونیورسٹی تک ہے، میں کبھی تمہارے گھر میں داخل نہیں ہوا۔ حالانکہ مجھے معلوم ہے تمہارے دو بھائی ہیں جو گارمنٹس کا کام کرتے ہیں، تمہاری ماں ہے جو شوگر کی مریضہ ہے اور باپ مر چکا ہے۔ اگر میں چاہوں تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں، تمہارے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک مجھے تمہاری ہر بات معلوم ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو میں صرف تمہیں یونیورسٹی کی حدود تک جانتا ہوں؟ یہ بات ذہن میں رکھنا، جب شامیر دوستی کرتا ہے تو اپنی جان دے دیتا ہے، لیکن جب نفرت کرتا ہے تو اگلے کی جان لے لیتا ہے۔ دشمن اور دوست دونوں کی پوری معلومات میں اپنے پاس رکھتا ہوں، تاکہ کب کون سا وار مجھے کرنا پڑے۔ آج تم نے یہ حرکت کی ہے، تم میرے باپ تک پہنچی ہو۔ آئندہ کے بعد اگر تم نے دوبارہ ایسا کچھ بھی کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا تمہارے دونوں بھائیوں کو ایسے پولیس کیس میں اٹکاؤں گا کہ دونوں جیل سے کبھی باہر ہی نکل ہی نہیں پائیں گے، اور تمہاری ماں انہیں زندہ نہیں رہنے دوں گا جہاں سے وہ اپنا علاج کرواتی ہے۔ وہ ڈاکٹر تمہاری ماں کی شکل تک نہیں دیکھے گا۔ کلینک میں داخلہ ہونے کی اجازت انہیں نہیں ملے گی۔ اب فیصلہ تمہارا ہے، کون سا راستہ تم نے اختیار کرنا ہے۔ جاؤ یہاں سے۔ یہ کہتے ہی میں نے غصے میں اسے بینچ کی طرف دھکیلا تھا اور فیس بھرنے کے لیے کاؤنٹر کی طرف مڑ گیا تھا۔
میں نے ایسا وار کیا تھا کہ اب اس کی 7 نسلیں میرے سامنے جھکنے والی تھیں۔ میرے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق وہ اپنا سامان لے کر وہاں سے چلی گئی تھی اور میرے چہرے پر ایک گھناؤنی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میرے بابا جان اس یونیورسٹی کے بہت بڑے ٹرسٹی تھے۔ یہاں پر موجود کوئی بھی شخص مجھے کچھ بھی نہیں بول سکتا تھا، اس لیے میں بہت آسانی سے اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھ لیتا تھا۔ پیسے بھرنے کے لیے میں سیدھا کیفے آیا تھا، اپنے لیے آرڈر کیا تھا اور ایک طرف جا کر بیٹھ گیا تھا۔ ابھی کچھ دیر گزری جب شانزے میری ٹیبل پر آ کر بیٹھی تھی، نہایت نامناسب لباس، چہرے پر بے حد میک اپ تھوپے، وہ کوئی جن ہی لگ رہی تھی۔ مجھے سادگی میں رہنے والی لڑکیاں بہت پسند تھیں۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، صبح سے میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ ہر لیکچر میں میری نظریں دروازے پر ہی ٹکی ہوئی تھیں کہ تم اب آ رہے ہو، وہ بھی کیفے۔ پڑھائی کرنے کا ارادہ نہیں ہے، اگزام سر پر ہیں، اور ابھی فیس کاؤنٹر پر کیا تماشا ہو رہا تھا؟ اس لڑکی کے ساتھ تمہارا کوئی افیئر وغیرہ چل رہا ہے؟ پوری یونیورسٹی اسی حوالے سے باتیں کر رہی ہے۔ اس کی بات سن کر میں بولا، جب نام ہے تو چرچا ہوگا ہی، اور تمہیں میری فکر کیوں ہو رہی ہے؟ میں یونیورسٹی آؤں یا نہیں، یہ میرا اپنا سر درد ہے، تمہارا نہیں۔ بہتر ہوگا کہ تم مجھ سے یہ سوال آئندہ نہیں کرنا۔ اگر تم لیکچر لے رہی تھی پھر تمہیں کیسے معلوم ہوا میں آیا ہوں؟ میری بات سن کر وہ بولی، لیکچر لے کر باہر ہی آئی تھی، میں بھی فیس ہی بھرنے کے لیے کاؤنٹر کی طرف آئی تھی جب تمہیں اس کے ساتھ الجھتے ہوئے دیکھا تھا۔ ویسے ایک بات کہوں، وہ بہت ہی غریب لڑکی ہے، اسکالرشپ پر پڑھ لکھ رہی ہے، تمہارے گھر والے کبھی بھی اس کے لیے راضی نہیں ہوں گے۔ جتنا میں تمہارے بابا جان کو جانتی ہوں، وہ عزت مرتبے کو لے کر بہت زیادہ سوچتے ہیں، اس لیے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا جو آگے جا کر تمہارے لیے مشکل پیدا کرے۔ تمہارے بابا تمہیں جائیداد سے نکالنے میں بھی وقت نہیں لگائیں گے۔ میں تمہیں ڈرا نہیں رہی اور نہ ہی کوئی الٹی بات کہہ رہی ہوں، بس میں تمہیں سمجھا رہی ہوں، سوچ سمجھ کر فیصلہ لینا۔ شانزے کی بات سن کر میرا دماغ ایک لمحے میں خراب ہوا تھا۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، تمہیں میرے معاملے میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا باپ کیا کرتا ہے، اس کا کیسا مزاج ہے، یہ میرا سر درد ہے۔ تم کیوں بلا وجہ میرے معاملے میں ٹانگ اڑا کر مجھے غصہ دلا رہی ہو؟ جاؤ یہاں سے، مجھے تھوڑی دیر سکون سے بیٹھنے دو۔ میرے درشت لہجے پر وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، بہت جلد تمہیں اس بدتمیزی کا جواب دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی تھی، جبکہ میں نے سر جھٹک کر اپنے آرڈر کی طرف نظر دوڑائی تھی۔ میرے دیکھنے کی دیر تھی کہ ویٹر فوراً ہی میرا آرڈر لے کر آ گیا تھا۔ میں نے جلدی جلدی کھانا پینا ختم کیا تھا اور اب موبائل فون دیکھنے لگا تھا۔ ارادہ بابا جان کے بتائے ہوئے ایڈریس پر جانے کا تھا، آخر پتہ چلے ہسپتال میں ایسا کون شخص ایڈمٹ ہے جس کے لیے امی اور بابا جان دیوانوں کی طرح دوڑے ہیں۔ میں نے موبائل فون کھولا اور اگلے ہی لمحے میں حیران رہ گیا کہ بابا جان نے جو ہسپتال کا ایڈریس اور نام مجھے سینڈ کیا تھا وہ اب ڈیلیٹ تھا۔ میں نے فوراً امی کا چیٹ کھولا تھا اور حیران کن پر میں دنگ رہ گیا تھا، اسے بھی ڈیلیٹ کروا دیا گیا۔ یعنی میرا موبائل فون ہیک تھا، اگر بابا جان نے اپنی طرف سے ڈیلیٹ کیا ہے تو میرے پاس سے غائب ہو سکتا ہے، لیکن امی جان کی چیٹ سے یہ غائب کیسے ہوا؟ یہ سب کیا چل رہا تھا؟ مجھے ایک لمحے کے لیے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تھا، دماغ بالکل بند ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر تک میں موبائل فون دیکھتا رہا تھا اور پھر کسی خیال کے تحت اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور پارکنگ ایریا کی طرف بڑھ گیا تھا۔ جیسے ہی پارکنگ ایریا میں داخل ہوا، نظر دائیں جانب سے آتے ہوئے شور پر گئی تھی۔ میں نے اس طرف نظر ڈالی، وہاں پر 4 لڑکے کھڑے ایک لڑکی کو پریشان کر رہے تھے۔ عموماً میں ایسے معاملات کو نظر انداز ہی کرتا تھا، مجھے میری زندگی جینی تھی اور اگلے کو اپنی۔
میں یہاں کسی کے لیے سپر مین نہیں تھا کہ میں اس کی حفاظت کرتا، لیکن اچانک میری نظر اس لڑکی پر گئی تھی۔ میں نے غور کیا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ زریاب تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے قدم اس کی طرف بڑھ ہی گئے تھے۔ ان چاروں لڑکوں نے زریاب کو گھیرا ہوا تھا۔ یا تو اس کی عزت خطرے میں تھی یا پھر اس نے کچھ کیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ چاروں لڑکے بری طرح سے گھبرا گئے تھے، جبکہ میں حیران ہوا تھا۔ زریاب ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رو رہی تھی اور جانے کی بھیک مانگ رہی تھی۔ مجھے ہی دیکھتے ہی وہ گھبرا کر میری طرف آ گئی تھی اور میرے سینے سے لگ کر روتے ہوئے بولی، ہماری دشمنی اپنی جگہ، لیکن خدا کے لیے مجھے ان درندوں سے بچا لو، یہ لوگ میری عزت لوٹنا چاہتے ہیں، خدا کے لیے میری مدد کرو۔ نہ جانے کیوں اس کا رونا مجھے بہت برا لگا تھا۔ وہ اب تک صرف میرے سامنے کھڑی ہو کر مجھ سے لڑی تھی، آج پہلی بار وہ مجھ سے مدد مانگ رہی تھی، اور وہ بھی ایسے انداز میں۔ نظر اس کے سادہ چہرے پر گئی تھی جو میک اپ سے پاک تھا، گلابی گال، نین نکوش، اتنے حسین کہ اگر کوئی مرد اس کو دیکھے نظر ہٹا ہی نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے سادگی میں کمال کا حسن رکھا ہے۔ میں نے اب ان لڑکوں کی طرف دیکھا تھا اور چلا کر بولا، تم جا رہے ہو یا پھر میں تمہاری شکایت یونیورسٹی میں کروں؟ اور امید کرتے ہو مجھے میرا تعارف نہیں کروانا پڑے گا؟ میرے محض اتنا کہنے کی دیر تھی کہ وہ چاروں لڑکے لمحے بھر میں غائب ہو گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے اب نظر بھر کر زریاب کو دیکھا تھا جو خوف کے مارے کب کپا رہی تھی۔ میں نے اس کی کلائی تھامی تھی اور اپنی گاڑی کے پاس لے آیا تھا۔ گاڑی کھول کر اسے اندر بٹھا دیا اور گھوم کر میں بھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ پانی ڈیش بورڈ پر ہی رکھا تھا جو میں نے اس کی طرف بڑھایا تھا۔ پانی لیتے ہی وہ گھٹ گھٹ پانی حلق میں اتارنے لگ گئی تھی۔ اس کی حالت کافی زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ ایک عزت دار لڑکی اسی طرح اپنی عزت کو لے کر پریشان ہو جاتی ہے۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، ارے پریشان نہ ہو، تم اب محفوظ ہو۔ یہ لڑکے تمہارے ساتھ کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ اور یہ پہلی بار ہوا ہے کیا، یا اس سے پہلے بھی کبھی ایسا ہوا ہے؟ میری بات سن کر وہ بولی، تم خدا کے لیے مجھے میرے گھر چھوڑ دو، میں یہاں نہیں اترنا چاہتی۔ اگر یہ لوگ بیچ راستے میں آ گئے تب میں کیا کروں گی؟ اگر میری عزت پر ذرا بھی حرف آ گیا میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی۔ میرے بھائی مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، میں ان کا مان کبھی نہیں توڑوں گی۔ اس کی بات سن کر میں نے سر ہاں میں ہلا دیا۔ بولا، تم بے فکر رہو، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں گا۔ لیکن یہ سب ہو کیا رہا تھا؟ مجھے بتاؤ، شاید میں تمہاری مدد کر سکوں۔ مجھے معلوم بھی نہیں ہوا تھا تب میرا لہجہ اس کے ساتھ نرم ہو گیا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں اس کی شکل دیکھنا نہیں چاہتا تھا، میرا دل چاہ رہا تھا میں اس کے پورے وجود کو برباد کر دوں۔ لیکن اب اس لڑکی کے ساتھ بیٹھا میں اس کی حوصلہ افزائی کر رہا تھا۔ میری بات سن کر وہ روتے ہوئے بولی، یہ لڑکی میرے کلاس فیلو ہیں، کئی دنوں سے میرے پیچھے تھے، بار بار مجھے تنگ کر رہے تھے کہ ہمارا اسائنمنٹ تیار کر کے دو، لیکن میں کیوں کسی کے اسائنمنٹ کو تیار کروں؟ ہم یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، سب اپنی محنت سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اگر ہم ایک دوسروں کی اس طرح سے مدد کریں گے تو پھر فائدہ ہماری تعلیم کا ہی ہے۔ میں نے ان چاروں کو منع کر دیا تھا، مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ لوگ میرے اس طرح پیچھے پڑ جائیں گے۔ صبح سے ہی یہ چاروں مجھے فالو کر رہے تھے، اور اب جب میں پارکنگ سے گزرنے لگی ان چاروں نے مجھے گھیر لیا تھا۔ ارادہ میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کا تھا۔ یہ بہت ہی گھٹیا ترین لوگ ہیں، میں ان کی شکایت کروں گی، ان کو چھوڑوں گی نہیں۔ یہ سمجھتے کیا ہیں؟ ایک غریب لڑکی کچھ نہیں کر سکتی، ایک غریب لڑکی ان کی زندگی اجاڑ سکتی ہے۔ اب یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ اس کی بات سن کر میں ہوش میں لوٹ آیا تھا، مجھے سب کچھ واپس یاد آ گیا تھا۔ اس نے میرے باپ سے بھی شکایت کی ہے۔ میں گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا، یہ کوئی فیری ٹیل کی کہانی نہیں چل رہی، یہاں
سب تمہاری اپنی مرضی کے مطابق ہوگا۔ یہ حقیقت پر مبنی دنیا ہے جہاں اگر تم ایسا کوئی بھی قدم اٹھاؤ گے تو یاد رکھنا اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا ہوگا۔ ہر شخص میری طرح نہیں ہوتا کہ تمہیں تھوڑا سا ڈانٹ دیا، تمہارے ساتھ منہ زوری کر لی، بات یہیں ختم ہو گئی۔ لڑکوں کی انا بہت خطرناک ہوتی ہے، اگر کبھی ان کی انا پر وار کر دیا جائے وہ اگلے شخص کی عزت، اس کی زندگی سب برباد کر دیتے۔ میں تمہیں یہ سب بتا کر ڈرا نہیں رہا، میں تمہیں صرف اور صرف ایک نصیحت کر رہا ہوں، بلا وجہ ایسے معاملات میں دخل نہیں دیا کرو جو تمہارے بس سے باہر ہیں۔ ایسی حرکتیں وہ لڑکیاں کرتی ہیں جن کی بیک گراؤنڈ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے، مگر تمہارا ایسا کچھ بھی نہیں۔ تمہارا باپ اس دنیا میں نہیں، تمہارے بھائی کوئی بڑے عہدے پر نہیں ہیں، وہ ایک معمولی ورکر ہے۔ اگر تم نے ان لوگوں کے خلاف جا کر شکایت کی تو اپنے ساتھ کچھ برا ہونے سے تم نہیں روک پاؤ گی۔ یونیورسٹی چند گھنٹوں کی ہوتی ہے، اس کے بعد معاملہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن پھر ایک باہر کی دنیا ہوتی ہے جہاں تمہیں بھی سروائیو کرنا ہے اور ان لوگوں کو اپنی عزت بھی بڑھانی ہے۔ لڑکے اپنا آپ اونچا کرنے کے لیے ایک لڑکی کو رسوا کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے، اس لیے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا جو بعد میں تمہارے لیے پچھتاوے کا باعث بنے۔ جو انسان یونیورسٹی میں ہی تمہارے عزت پر ہاتھ ڈالنے کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے تو یاد رکھو وہ باہر کی دنیا میں تمہارے ساتھ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ یونیورسٹی میں ان لوگوں نے اس بات کا بھی خیال نہیں کیا کہ پارکنگ ایریا میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، اس کے باوجود وہ تمہاری طرف بڑھے تو سوچو ان کی پہنچ کہاں تک ہوگی۔ میں اپنی طرف سے تمہیں محفوظ کرنے کی کوشش کروں گا، ان لوگوں سے اندرونی طور پر بات کر کے ان کو سمجھا دوں گا کہ اب تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیں، لیکن اگر تم نے کسی اور سے ان کی شکایت کی تو معاملہ تمہارے اپنے ہاتھوں میں ہوگا، تمہیں معاملہ کیسے سنبھالنا ہے یہ تمہارا سر درد ہوگا، میرا نہیں۔ اب تم مجھے اپنے گھر کا ایڈریس بتاؤ۔ اس کی میری باتیں سن کر اس کے چہرے پر مایوسی چھا گئی تھی، شاید وہ اپنا آپ بہت بلند سمجھ رہی تھی، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بہت ہی خوبصورت دماغ اور بہت ہی خوبصورت دل کے ساتھ پیدا کیا ہے، اس میں جذبات ڈالے، دماغ میں عقل پیدا کی، لیکن اگر ہم جذبات میں بہہ جائیں اور عقل کو استعمال نہ کریں تو انسان کو سوائے ضلالت کے اور کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ کئی جگہوں پر ہمیں اپنا دل مارنا پڑتا ہے، اپنی انا کا قتل کرنا پڑتا ہے، صرف اس لیے کہ ہم محفوظ رہیں، ہماری زندگی میں کوئی آنچ نہ آئے۔ اس نے اب دھیمی آواز میں مجھے اپنے گھر کا راستہ بتا دیا تھا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، ہماری ملاقات یونیورسٹی کے پہلے دن ہی ہوئی تھی۔ میں اپنی دھن میں چلا آ رہا تھا، اپنی دھن میں کب ہماری ٹکر ہوئی، ہمارا سامان گرا اور ایک دوسرے کے ہم منہ لگے۔ علم ہی کچھ نہیں تھا کہ یونیورسٹی کو پورے 6 مہینے بیت گئے تھے، مگر اس کے باوجود ہمارا 36 کا آنکڑا تھا۔ میری اور اس کی بالکل نہیں بنتی تھی، میں ہر معاملے میں اس کو پریشان کرتا تھا، صرف اس لیے کہ میری ذات کو تسکین پہنچے۔ یہ غریب لڑکی تھی، کچھ نہیں کر پائی تھی، اور پھر اس نے وہ کیا تھا جس کا مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ شاید بابا جان یونیورسٹی ٹرسٹ دینے کے لیے آئے ہوئے تھے، تب اس نے میرے باپ سے میری شکایت کی تھی جو میرے لیے ناقابل قبول تھی، مگر اس وقت میرے برابر میں بیٹھی لڑکی مجھے اپنے دل کے بہت زیادہ قریب محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے کی مایوسی، آنکھوں میں آنسو، ہاتھوں کی کپ کپاہٹ مجھے بہت بری لگ رہی تھی۔ اس کا لڑنا جھگڑنا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے حق کے لیے بولنا مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے ایک ایسی لڑکی ملی تھی جو میرے ٹکر کی تھی، مجھ سے ڈرتی نہیں تھی، گھبراتی نہیں تھی، بلکہ میری آنکھوں میں دیکھ کر میرا مقابلہ کرتی تھی۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں اس کے
چھوٹے سے محلے میں داخل ہو گیا تھا۔ میں گاڑی آگے لے کر جانا چاہتا تھا لیکن اس نے گاڑی گلی کے کونے پر ہی روکنے کا حکم دیا تھا اور گاڑی سے اترتے ہوئے بولی، تمہارا بہت بہت شکریہ کہ محلہ بہت چھوٹا ہے، اگر کسی نے مجھے تمہارے ساتھ گاڑی سے اتر کر گھر میں جاتے ہوئے دیکھ لیا، بلا وجہ باتیں بنے گی، جہاں ہماری بہت عزت ہے۔ میں نہیں چاہتی میرے مرحوم باپ کو کسی بھی طرح کی گالیاں سننے کو ملیں۔ تمہارا بہت شکریہ، تم نے میری اتنی مدد کی اور تمہاری نصیحت بھی مجھے سمجھ آ رہی ہے۔ تم بالکل ٹھیک بول رہے ہو، یہ فیری ٹیل کی زندگی نہیں ہے جہاں جو ہم سوچ رہے ہیں وہ ہو، بلکہ یہ ایک ایسی تلخ دنیا ہے جہاں ہم سوچ بھی نہیں سکتے وہاں وہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ میں امید کروں گی کہ تمہاری زندگی آسان رہے اور میں تمہارے بابا جان سے بات کر کے ان کو بھی مطمئن کر دوں گی کہ تم میرے ساتھ بالکل بدتمیزی نہیں کرتے اور نہ ہی مجھے تنگ کرتے ہو۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی سے اتر گئی تھی جبکہ میں اس کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ نظریں اس کی پشت پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ آج اس کی چال میں وہ وقار نہیں تھا جو عموماً ہوا کرتا تھا۔ مجھے اندر ہی اندر اس کے لیے بہت برا فیل ہو رہا تھا۔ آگے جا کر وہ اگلی گلی میں مڑ گئی تھی جبکہ میں اب گاڑی پیچھے لے چکا تھا۔ ابھی میں نے گاڑی کا انجن دوبارہ سٹارٹ ہی کیا تھا جب نظر دائیں جانب کھڑی گاڑی پر گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے گمان ہوا اس گاڑی کو میں نے پہلے کہیں دیکھا ہے، لیکن پھر میں نے سر جھٹک کر سیدھا گھر کی طرف ہی روانہ ہو گیا تھا۔ میرا ارادہ امی بابا جان سے پوچھنے کا تھا کہ میرے موبائل فون سے یہ میسیجز ڈیلیٹ کیسے ہوئے۔ آپ لوگ میرے موبائل فون کے ساتھ چھیڑ خانی کرتے ہیں یا پھر کوئی اور بات ہے؟ جتنا دماغ بابا جان اور امی کے پاس تھا، مجھے دل ہی دل میں اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ میرے موبائل کا پورا ڈیٹا ان کے پاس بھی موجود ہے، اور اگر ایسا تھا تو یہ بہت بری بات تھی۔ ماں باپ بچوں کی پرائیویسی میں اس حد تک دخل نہیں دے سکتے۔ میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا، 24 سال کا ایک سمجھدار نوجوان تھا جو اب یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، جس کے پاس اتنا شعور موجود تھا کہ میرے لیے کیا اچھا ہے اور کیا نہیں۔ آپ کوئی حق نہیں رکھتے اس حد تک میری زندگی میں دخل دینے کا۔ آپ میرے اچھے برے میں مجھے ٹوک سکتے ہیں، مجھے ڈانٹ سکتے ہیں، لیکن کسی کے موبائل فون کو ہیک کر لینا یہ کوئی اچھی علامت نہیں تھی۔ اور آپ ایسا کر کیوں رہے تھے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں موبائل فون کے ذریعے لوگوں کا قتل کرتا ہوں یا پھر کوئی اور بات ہے؟ دل و دماغ اب 100 طرح کی باتیں سوچ رہا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں گھر آ گیا تھا۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے اندر داخل ہوا تھا اور بانو کو آواز دی تھی۔ بانو ہمارے گھر میں بہت پہلے سے کام کر رہی تھی۔ اگر گھر کے کسی ملازم کے ساتھ میں فرید تھا تو وہ صرف بانو تھی۔ میری بلند آواز پر وہ فوراً باہر آ گئی تھی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، صاحب کھانا تیار ہو گیا ہے، آپ بولے تو میں ڈائننگ ٹیبل پر لگا دوں۔ میں نے سر نفی میں ہلایا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، پیٹ بھرا ہوا ہے، صرف اتنا بتاؤ امی بابا آ گئے ہیں؟ اس نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، ان کا فون آیا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جب آپ آئیں تو آپ کو بتا دوں۔ وہ لوگ تقریباً 2 دن تک گھر نہیں آئیں گے اور آپ جب تک کہیں دور بھی نہیں جا سکتے۔ تھوڑا سا مسئلہ چل رہا ہے، آپ کوشش کریے گا یونیورسٹی قریبی دوست کے پاس ہی جائیں اور اس سے زیادہ کہیں دور نہیں۔ اور ہاں، انہوں نے یہ بھی بولا ہے کہ اب آپ ڈرائیونگ اکیلے نہیں کریں گے، آپ کے ساتھ ڈرائیور ہوگا اور 2 گارڈز بھی ہوں گے۔ ان کی اس فرمائش پر میں حیران رہ گیا تھا۔ آخر ایسا ہوا کیا تھا جو بابا جان اور امی میری سیکیورٹی کا اتنا خیال رکھ رہے تھے؟ میں فوراً اپنا موبائل فون نکالا تھا اور بابا جان کے نمبر پر کال ڈائل کی تھی۔ کال بج رہی تھی لیکن دوسری طرف سے فون ریسیو نہیں ہوا تھا۔ میں نے اب یہی عمل اماں کے فون پر دہرایا، انہوں نے بھی کال ریسیو نہیں کی تھی۔
آخر وہ دونوں کس ہسپتال میں گئے تھے اور کیوں گئے تھے، اور یہ سب سیکیورٹی کس بات کے لیے؟ میرا دماغ اب چکرانے لگا تھا، سر بھاری ہونے لگا تھا۔ کافی دیر تک میں وہیں کھڑا یہ سب سوچتا رہا، اور پھر چپ چاپ اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا تھا۔ شام کے وقت مجھے مزید بے چینی ہونے لگ گئی تھی۔ میں دماغ پر زور ڈال کر ہسپتال کا نام یاد کرنے لگا تھا، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے موبائل فون کے ساتھ ساتھ میرا دماغ بھی کسی نے ہیک کر لیا ہو اور وہاں سے بھی ہسپتال کا نام و نشان مٹا دیا ہو۔ کچھ سوچ کر میں باہر آیا۔ ڈرائیور کھڑا چوکیدار سے باتیں کر رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی فوراً ڈرائیور میرے قریب آ گیا تھا۔ شاید اسے بھی حکم نامہ مل چکا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولا، جی صاحب کہاں جانا ہے آپ کو؟ میں بولا، مجھے تم یہ بتاؤ امی بابا کون سے ہسپتال گئے ہیں؟ جھوٹ نہیں بولنا، اگر تمہیں علم ہے تو مجھ سے چھپاؤ مت۔ مجھے ان کے پاس جانا ہے، مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی ہے۔ میری بات سن کر وہ بولے کہ آپ لوگ ایک ہی تو ہسپتال جاتے ہیں، وہیں پر گئے ہیں، کیوں کیا ہوا؟ سب خیریت ہے؟ ڈرائیور کی بات سنتے ہی میرے دل و دماغ میں ایک جھٹکے سے اس ہسپتال کا نام آ گیا تھا۔ بابا جان کسی اور ہسپتال میں نہیں بلکہ سٹی ہسپتال گئے تھے۔ میرا دماغ اب تیزی سے کام کرنے لگا تھا۔ سٹی ہسپتال یعنی ہمارا بہت ہی کوئی قریبی شخص وہاں موجود ہے۔ یہ ہسپتال کوئی معمولی ہسپتال نہیں تھا بلکہ بہت ہی نامی گرامی ہسپتال تھا۔ یہاں پر امیر لوگوں کی بالکل گنجائش نہیں تھی۔ میں فوراً اس کو دیکھتے ہوئے بولا، تو مجھے ہسپتال لے چلو، مجھے امی بابا کے پاس جانا ہے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اپنا آپ کسی چھوٹے بچے کی مانند لگا تھا۔ ڈرائیور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، صاحب وہاں کیوں جانا ہے آپ کو؟ اور ابھی جو وقت ہو رہا ہے آپ کو ملاقات کا موقع نہیں ملے گا۔ ملاقات کا ٹائم صبح کا ہوتا ہے۔ میں فوراً سے بولا، جتنا تم سے بولا ہے اتنا کرو، تم چل رہے ہو یا نہیں؟ میرے غصہ کرنے پر وہ سر جھکا کر فوراً ہی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ میں چپ چاپ دروازہ کھول کر بیٹھ گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد گاڑی ہسپتال کی طرف رواں دواں تھی۔ دل و دماغ بھاری ہو رہا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے گاڑی ہسپتال کے سامنے رکی تھی۔ آخر اندر کون تھا؟ دماغ صرف بار بار یہی سوال دہرائے جا رہا تھا۔ میں گاڑی سے اترا تھا اور اندر داخل ہوتے ہوا تھا۔ نیچے فلور پر امی بابا کہیں نظر نہیں آئے تھے۔ میں نے ریسیپشن پر ان سے نام پوچھا کہ ذوالفقار صاحب کے نام سے کوئی پیشنٹ آیا ہے؟ ذوالفقار نام ہے ان کا، لیکن ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی نے منع کر دیا تھا، اور وہ حیران ہو کر بولی تھی، یہاں پر ذوالفقار پیشنٹ کا نام درج نہیں۔ اس کی بات بھی درست تھی، مجھے اب پیشنٹ کا بالکل بھی کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ میں کچھ دیر تک وہیں کھڑا رہا تھا، اور پھر کچھ سوچ کر میں نے اپنے قدم فرسٹ فلور کی طرف بڑھائے تھے۔ وہاں ایمرجنسی وارڈ تھا۔ شاید مجھے امی بابا وہاں مل جائے، یہ بات تو طے تھی، مجھے ان دونوں ہسپتال میں موجود ہیں، لیکن کہاں، اس بات کا اندازہ مجھے نہیں تھا۔ ایمرجنسی وارڈ کا خیال مجھے اس لیے آ گیا تھا کیونکہ امی بابا بہت تیزی میں گئے تھے۔ ہو سکتا تھا وہ ایمرجنسی وارڈ میں ہی ہوں۔ فرسٹ فلور پر آ گیا تھا، پورا فلور گھوم پھر کر دیکھ لیا تھا، لیکن وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے اب غصہ آنے لگ گیا تھا۔ یہ لوگ آخر کہاں چلے گئے ہیں؟ میرا دل اتنا عجیب کیوں ہو رہا تھا؟ مجھے یہ بات خود سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اچانک ایک وارڈ بوائے نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، سر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ ملاقات کا وقت نہیں ہے، آپ کو نیچے جانا ہوگا۔ اس کی بات سن کر میں فوراً سے بولا، ارے نہیں، دراصل میں یہاں اپنا چیک اپ کروانے کے لیے آیا ہوں، اس لیے ایمرجنسی کی طرف جا رہا تھا۔ وہ بولا، آپ کی پرچی کہاں پر ہے؟ بغیر پرچی کے آپ اوپر کیوں چلے آئے ہیں؟ اس کی شکل دیکھ کر مجھے غصہ آ رہا تھا کہ بلا وجہ ٹانگ کیوں اڑا رہا ہے، مگر اس کی بات بالکل ٹھیک تھی۔ یہاں اصول تھا بنا پرچی کے آپ دوائی نہیں لے سکتے۔ میں تھک ہار کر نیچے آ گیا تھا
اور پرچی بنوائی تھی۔ پرچی کے ساتھ میں پورے ہسپتال کا راؤنڈ لگا سکتا تھا اور مجھے کوئی بھی نہیں روکتا، کیونکہ اگر کوئی روکتا تو میں اسے پرچی دکھا کر انجان بننے کا ڈرامہ کر سکتا تھا کہ مجھے چیک اپ کروانا ہے، لیکن مجھے وارڈ نہیں معلوم۔ اب میں سیدھا ایمرجنسی کا ایک ایک کمرہ دیکھنے لگا تھا۔ جب ایک نرس نے مجھے روکا تھا، مجھے شدت سے غصہ آ رہا تھا کہ اتنا بڑا ہسپتال ہے لیکن اور لوگ اتنے زیادہ کیوں ہیں۔ وہ مجھے دیکھتے ہی وہ بولی، سر آپ کے پاس جو پرچی ہے وہ سیکنڈ فلور کی ہے، ڈاکٹر شمیم سیکنڈ فلور پر ہوتی ہیں۔ جبکہ میں ہلکا سا مسکرا کر سیکنڈ فلور کی طرف چلا گیا تھا۔ وہاں پر بھی میں اچھے طریقے سے نظر دوڑا رہا تھا۔ جب ڈاکٹر شمیم کے کمرے کے قریب آ گیا، پہلے ہی 2 مریض دروازے پر کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے یہ اس انداز پر میں حیران ہوں کہ اتنا بڑا ہسپتال ہے اور لوگ دروازے پر کیوں کھڑے ہیں۔ اچانک ہی میرے ذہن میں خیال آ گیا کہ ڈاکٹر شمیم سے باتوں ہی باتوں میں پوچھ سکتا ہوں کہ بابا جان آج یہاں پر آپ کو نظر آئے ہیں۔ ہمارا اس ہسپتال میں بہت پرانا ساتھ تھا، یہاں پر موجود کافی ڈاکٹر مجھے جانتے تھے، خاص کر ڈاکٹر شمیم بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ میں دروازے کے پاس ہی آ گیا تھا، ابھی مریض اندر جاتا اس سے پہلے میں نے اسے دھکا دیا اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ دیکھنے میں وہ آدمی بہت غریب سا لگ رہا تھا، کپڑے بھی بہت خراب سے ہو رہے تھے اور چہرے کی طرف دیکھنا میں نے ضروری نہیں سمجھا تھا۔ دھکا دینے کی وجہ سے اس کی پرچی زمین پر گر گئی تھی۔ میں اندر چلا جانا چاہتا تھا لیکن اس کی حالت کے پیش نظر میں نے جھک کر پرچی اٹھائی۔ حقارت بھری نظروں سے میں اس کی طرف دیکھتا، مگر اسی لمحے میری نظر پرچی پر گئی تھی اور میں اپنی جگہ پر سن ہو گیا تھا۔ پرچی پر کسی اور کا نہیں بلکہ میرے باپ کا نام اور گھر کا ایڈریس موجود تھا۔ میں کچھ دیر کے لیے سن کھڑا رہا تھا، پھر اس آدمی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تھا۔ سامنے کھڑا شخص ایک لمحے کے لیے پہچان میں آیا تھا، لیکن میں اسے صحیح طریقے سے، صحیح طرح سے پہچان نہیں پایا تھا۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، اے بے شرم، کہاں ملے گا؟ تو کون ہو؟ میری بات سن کر وہ بولا، پرچی دو، مجھے اندر جانا ہے، میرا نمبر ہے۔ جبکہ میں نے غور سے اس پرچی کو کھنگالنے لگا تھا، جب نظر روم پر گئی تھی میں نے پرچی وہیں پھینکی تھی اور بے اختیار روم کی طرف بھاگا تھا۔ اگر بابر جان یہاں پر کیوں چلے آئے ہیں؟ ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے یا پھر کوئی اور معاملہ ہے؟ مجھے کئی دنوں سے ان کی طبیعت پہلے ہی بہت زیادہ خراب لگ رہی تھی۔ شاید ان کی طبیعت آج زیادہ خراب ہو گئی ہوگی یا کسی رپورٹ میں مسئلہ آ گیا ہوگا۔ جبھی امی جان اور بابا جان بھاگتے ہوئے ہسپتال آئے تھے اور مجھے بتائے بغیر ہسپتال کا نام، ایڈریس سب ڈیلیٹ کر دیا۔ میں جیسے ہی روم کے پاس پہنچا میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ امی بابا جان سے لاکھ اختلافات سہی، لیکن میں ان کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ ان کے بغیر شاہ میر بالکل ادھورا تھا۔ ان کی موجودگی میں ہی میرے لیے راحت کا باعث تھی۔ میں نے دروازہ بلا جھجک کھولا۔ اگلا لمحہ میرے لیے حیران کر دینے والا تھا۔ امی بابا ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ سامنے بیٹھ کر ایک انجان عورت تھی بیڈ پر، اور ساتھ جو لڑکی کھڑی ہوئی تھی اسے دیکھ کر میں حیران و پریشان رہ گیا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ زریاب تھی۔ امی بابا مجھے دیکھتے ہی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے۔ اسی پر کمرے میں وہ دونوں لڑکے داخل ہوئے تھے جو ڈاکٹر شمیم کے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے۔ میں بابا جان کو دیکھتے ہوئے بولا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے نام سے پرچی بنی ہوئی ہے، مریض آپ ہیں، تو پھر یہ خاتون بیڈ پر کیوں ہے؟ اور یہ سب کون لوگ ہیں؟ آپ زریاب کو کیسے جانتے ہیں؟ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ شاید زریاب کی والدہ بیمار ہیں اور بابا جان ان کی مدد کر رہے ہیں۔ لیکن اگر بابا جان اس کی مدد کر بھی رہے ہیں تو اس حد تک دیوانگی کیوں دکھا رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ بابا جان بولے، تم یہاں کیوں چلے آئے ہو؟ گھر چلے جاؤ، ہم وہیں پر بات کریں گے۔ جبکہ میں نفی میں سر ہلا کر بولا، بات یہیں پر ہوگی، میں گھر نہیں جاؤں گا۔
آپ مجھے بتائیں یہ سب کیا ہے؟ یہ لوگ آپ کے کون لگتے ہیں؟ آپ مجھ سے کچھ نہیں چھپائیں گے، کیونکہ اتنا اندازہ مجھے ہو چکا ہے کہ آپ لوگوں کا آپس میں کوئی گہرا رشتہ ضرور ہے، کیونکہ جس طرح آپ گھر سے گئے تھے وہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ معاملہ معمولی نہیں ہے۔ میری بات سن کر امی بولی، تمہارے بابا جان جب کہہ رہے ہیں تو بات کیوں نہیں سن رہے؟ تم گھر چلے جاؤ، ہم آ کر بات کرتے ہیں۔ اسی پل بابا جان بولے، اس کو بھی تو معلوم ہونا چاہیے، کب تک ہم سچائی کو چھپاتے رہیں گے؟ ایک نہ ایک دن حقیقت سامنے آئے گی۔ میں حیران ہو کر بابا جان کو دیکھنے لگا۔ جب بابا جان نے میرے ساتھ کھڑے لڑکے سے پرچی لی تھی اور مجھے دکھاتے ہوئے بولے، یہ مسز ذوالفقار شاہ لکھا ہے، غور سے دیکھو۔ میں نظر ڈالی تو میرے دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی۔ وہ بولے، یہ تینوں بچے میرے نہیں ہیں، لیکن یہ جو عورت ہے یہ میری بیوی ہے، میں نے اس سے نکاح کیا ہے۔ میں فوراً بولا، لیکن کیوں کیا ہے؟ ان کو دیکھ کر لگ رہا ہے یہ آپ سے عمر میں بڑی ہے، اور میری ماں میں کیا کمی ہے جو آپ نے دوسرا نکاح کر لیا؟ اور آپ امی، آپ اپنی سوتن کا علاج کروا رہی ہیں یہاں بیٹھ کر؟ میرا دل و دماغ بالکل بند ہو رہا تھا۔ بابا جان مجھے دیکھتے ہوئے بولے، اس عورت نے تمہارے باپ کو اپنی کڈنی دی ہے۔ میرا ارادہ ان کو پیسے دے کر فارغ کرنے کا تھا، لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہوا۔ میں نے اس عورت کو شادی کے لیے پوچھا تو انہوں نے منع کر دیا، مگر زریاب نے اپنی ماں کو سمجھایا اور ہمارا نکاح کروایا۔ آگے جا کر زندگی اور مشکل ہو جائے گی، اور جب یہ تینوں بچے رخصت ہو جائیں گے، اپنے گھروں کو ہو جائیں گے، تو پھر ان کا کیا ہوگا؟ مگر اب ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ اس عمر میں کڈنی دینا ان کے لیے مشکل ثابت ہوا ہے۔ میں کڈنی کا ارینج کر رہا ہوں، کسی بھی طرح مجھے مل جائے، میں انہیں واپس کر سکوں۔ یہ اس حال میں نہیں کہ ایک کڈنی کے ساتھ جی سکے۔ میں جانتا ہوں تمہارے دل و دماغ میں یہی سب کچھ چل رہا ہوگا کہ تمہارے موبائل فون سے میسیجز کیسے ڈیلیٹ ہو گئے۔ میں تمہیں کچھ بھی نہیں بتانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے فوراً سے تمہارا موبائل فون ہیک کروا لیا۔ میں معذرت چاہتا ہوں۔ میں نے اب اپنی ماں کو دیکھا تھا، ان کا چہرہ بھی جھکا ہوا تھا، اور اب نظر اس بوڑھی خاتون پر گئی تھی جو خاموشی سے لیٹی ہوئی تھی۔ اگر یہ عورت میرے باپ کو کڈنی نہیں دیتی تو کیا آج بابا جان حیات نہیں ہوتے؟ میرے دماغ میں پہلا خیال ہی یہ آ گیا تھا۔ میں بے اختیار ان کی طرف بڑھا تھا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر ان سے معافی مانگی کہ اگر میری وجہ سے آپ کی بیٹی کو یا آپ کو ابھی تکلیف ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دیں۔ آپ میری ماں کی طرح ہیں، اور میں آپ کا ہمیشہ سے احسان مند رہوں گا کہ آپ نے میرے باپ کی اتنی بڑی مدد کی، اور میں آپ سب کے ساتھ ہوں، جو بھی ہوگا ہم لوگ ضرور کریں گے۔ میرے وعدے پر وہاں پر سب موجود لوگ مطمئن ہو گئے تھے۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ بابا جان نے کچھ ہی دنوں میں کڈنی ارینج کی تھی اور ان کا پلانٹ کروایا تھا تاکہ ان کی طبیعت بحال ہو سکے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ کڈنی واپس ملتے ہی ان کی حالت قدرے بہتر ہو گئی تھی۔ میں نے ان چاروں لڑکوں کا دماغ بھی اچھے طریقے سے درست کیا تھا، کیونکہ زریاب اب ہماری رشتہ دار تھی۔ میں نے کئی بار خود کو دل ہی دل میں سمجھایا کہ وہ اب بہنوں کی طرح ہے، مگر میرے دل میں اس کے لیے جذبات آنے لگ گئے، اور جب میں نے اس بات کا ذکر اپنے باپ سے کیا تو وہ بہت زیادہ خوش ہو گئے تھے کہ میرے دل میں بھی تمہارے لیے یہی خیالات تھے۔ لیکن میں تھوڑا سا گھبرا رہا تھا کہ جب تم اس سے اتنا چڑھتے ہو تو شاید ہی شادی کریں، لیکن تمہاری اس فیصلے نے مجھے بہت متاثر کیا۔ ہماری منگنی ہو چکی، پڑھائی مکمل ہونے کے بعد شادی ہوگی۔ آنٹی کے دونوں بیٹوں کو ہم سے بہت زیادہ اعتراض رہتا ہے، کیونکہ وہ جوان ہیں، مرد ہیں، اور مردوں کے لیے اس بات کو قبول کرنا کہ اس کی ماں دوسری شادی کر لے یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ البتہ بیٹیاں ان باتوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتی ہیں۔ ماں ہو یا باپ، اگر ادھیڑ عمر میں بیوہ ہو جائے تو آگے جا کر انہیں ایک پارٹنر کی ضرورت پڑتی ہے۔
بابا جان زریاب کی والدہ کا بھی خیال رکھتے ہیں، میری ماں کو بھی کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے۔ میرے باپ کے اندر یہ بہت اچھی خاصیت ہے کہ انہیں عدل کرنا آتا ہے۔ میں تمام سننے والوں کو یہی مشورہ دینا چاہوں گا کہ اگر آپ کے ماں باپ صحت یاب ہیں اور اس حال میں ہے کہ ان کی دوسری شادی کروائی جائے، اگر آپ کے ماں باپ میں سے کوئی بھی ایک اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے تو آپ خود غرض نہ بنیں، بلکہ ان کے دل کے بارے میں سوچیں، مستقبل کے بارے میں سوچیں اور ان کی شادی ضرور کروائیں۔ یہی حقیقت ہے اور ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور میں یہ بھی مشورہ دینا چاہوں گا کہ کبھی بھی بغیر جانے کوئی بھی مطلب اخذ نہیں کرنا چاہیے۔ جب تک آپ کو حقیقت معلوم نہ ہو جائے کسی پر الزام نہ لگائیں۔ محترم ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔